على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. انشاءاللہ آج ہم آپ شروع کریں گے سورۃ آل عمران آیا نمبر 94 آیا نمبر 94 آیا نمبر 92 and پارا نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله به علیم. پچھلی آیتیں اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہا کہ ایمان لانے کے بعد جو کفر کو اختیار کرتا ہے زمین اور آسمان بھر سونا ذہبن یعنی کہ سونا لے کر فدیے میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں تو ہرگز اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. پیچھے ایک یہی ہے نا کہ قیم لینذر بأسا شدیدا یعنی کہ قیم ہے یہ کتاب اینڈ اسٹل سورۃ آل عمران اس کا کنٹینویشن ہے. 91 پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعید کی آیتیں سنائی ہیں تو آگے دیکھیں کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. لن تنالوا البر تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے یعنی کہ تم نیکی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. یعنی کہ یہاں پر نیکی پہ ابھارا گیا یعنی کہ ہر شخص اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں کرتا ہے چھوٹی موٹی چیز اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کچھ خیرات کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت پتہ ہے کہ نیک ہوں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ حقیقی نیکی کو بتا دیا کہ حقیقی نیکی وہ ہے جو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہاں بر کا جو ہے نا یعنی کہ اسد اس کا معنی جو ہے اسد ہے. خیر کثیر جنت کا معنی خیر کثیر یعنی تم بر کو نہیں پہنچ سکتے خیر کثیر کو اس جنت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. انسان کے لیے کیا کیا محبوب چیزیں ہیں اس کا مال ہے. انہا لحب الخیر لشدید انسان مال کی محبت میں کیا ہے کہ بہت شدت میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا مال خرچ کرنا اس کے لیے بہت مشکل. اور پھر اولاد کی محبت پیچھے دیکھیں مریم علیہ السلام کی ماں نے کیسے مریم علیہ السلام کو دین کے لیے وقف کر دیا. وہ اولاد کی شدید محبت اور محبت آپ کو جنت کی طرف لے جائیں تو کیا ہی خوبصورت یہ بر ہے. اور پھر انسان کیا ہے اپنا آرام اپنی پسندیدہ چیز کیا ہے سم ٹائمز مال سے زیادہ سم ٹائم نیند سم ٹائم فرینڈز سم ٹائمز ہمارے پروگرامز. تو جو کوئی اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دیتا ہے اپنے انٹرسٹڈ کے جو کام ہے اگر انسان اس انٹرسٹنگ کام کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں. مثال کے طور پر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے نوکر کو بلایا کچھ پیسے دیا اور کہا کہ یہ لو جو ہے نا 4 درہم انہوں نے دیا کہا کہ اس میں 2 جوڑے کپڑے لے آؤ. تو اس نے 3 درہم کا 1 جوڑا لایا اور 1 درہم کا 1 جوڑا لایا. علی رضی اللہ عنہ نے 3 درہم کا جوڑا اپنے نوکر کو دے دیا اور 1 کیا ہے درہم کا جوڑا اپنے لیے رکھ لیا. یہ تھے صحابہ جب
आयत सुनते तो इमीडिएट अमल करते। अपनी पसंद को दूसरे के ताबे करना, बिर क्या है कि अपनी पसंद को दूसरे के ताबे कर देना। इसी तरह अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु के सबसे ज्यादा बाग थे, उनमें से बैरहा का बाग आपको सबसे ज्यादा महबूब था। ये मस्जिद नबी के सामने था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में जाया करते थे, वहाँ उम्दा और शीरीन पानी पीते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी कुल जायदाद से बैरहा का बाग मुझे बे इंतहा प्यारा है। मैं इस बाग को अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ और इससे सवाब और अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरे की उम्मीद रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मुनासिब समझे इसे इस्तेमाल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत खूब, ये माल तो बिलाकर फना होने वाला है। और फिर आपने क्या फरमाया एक और दूसरी रिवायत में कि आपने माल तो बहुत नफ़ा देने वाला है, तुम ऐसा करो अपने गरीब रिश्तेदारों में बांट दो। अबू तलहा कहने लगे, बहुत खूब या रसूल अल्लाह, मैं ऐसे ही करता हूँ। चुनाचे ये बाग अबू तलहा ने अपने चचाजाद भाइयों में बांट दिया। यानी कि सदका लेना ही बड़ी बात नहीं, सदक़े के साथ साथ उस सदक़े को राइट जगह पर जो है लगाना, राइट जगह पे इन्वेस्ट करना। तो युतिल हिकमता मैं यशा, पीछे हमने हिकमत की बात की, यही तो हिकमत है कि दुनिया का हकीर माल अल्लाह के दीन के लिए। इसी तरह उमर रदी अल्लाह अन्हु खैबर की जो ज़मीन थी बहुत ज़रकीज़ ज़मीन थी। आपने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये आयत जो उन्होंने सुना, या रसूल अल्लाह, इस क्या है कि इस खैबर की ज़मीन में ढेर सारे फल यानी कि खजूर के जो है ना बागात थे, मैं इसको अल्लाह की राह में वफ़ करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फल अल्लाह की राह में तकसीम कर दो और असल तुम अपने पास रख लो। यानी कि ये भी एक बेहतरीन सदका ज़मीन है। तो एवरी ईयर जब फल आएंगे, आप हर साल अल्लाह की राह में जो है खर्च करते रहें। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम नेकी के उस लेवल को नहीं पहुँच सकते जो अपनी पसंदीदा चीज़। तो इंशाअल्लाह आप सबका होमवर्क है कि हमें से एक लिस्ट बनाना है, वो कौन कौन सी पसंदीदा चीज़ है, वो अपने जो है ना दिलों से निकालना है, अपने घर से, और अल्लाह की राह में उसको देना है। और सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ इंसान के लिए उसकी औलाद होती है। उसकी औलाद को अगर दीन के काम पर, नेक कामों में लगा दें, तो इससे बड़ी और क्या बिर हो सकती हैं। कुल तामी अला हिल्ल बनी इसराइल इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सिही मिन क़ब्ली अन तुनज़्ज़ल अत-तौरा कुल फ़अतु बित-तौराति फ़तलूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। बनी इसराइल के लिए खाने पीने की सब चीज़ें हलाल थी, मगर वो चीज़ें जिन्हें तौरात के नुज़ूल से बेशतर इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। आप उन यहूद से कहिए कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसमें से वो इबारत पढ़ो। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा मिन बअदि ज़ालिका फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फिर उसके बाद भी जो लोग अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करें तो ऐसे ही लोग जालिम हैं, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी यानी कि अपनी तबीयत, अपनी बीमारी की वजह से कुछ चीज़ों को हराम किया, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये किताब में अल्लाह ताला ने लिखा है। तो अल्लाह इसको जो गलत बांधता है, जो गलत चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर बांधता है, वो दरअसल जालिम है। कुल सदक़ल्लाह फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए कि अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है, लिहाजा तुम्हें हज़रत इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करना चाहिए जो अल्लाह ही के हो गए थे और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। और क्या कहते थे, गलत काम करते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंसूब करते थे, उन गलत तरीक़े को। अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी इस दावे की नफ़ी की हैं। इन्ना अव्वला बैतिन उदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बिलाशुबा सबसे पहला घर इबादतगाह जो लोगों के लिए तामीर किया गया वही है। यानी पहले क़िबला क्या था, काबतुल्लाह ही था, बैतुल मक़दस नहीं था। ठीक है। और फिर जब जब काबतुल्लाह दोबारा जो है तहवील क़िबला हुआ, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि राइट फ्रॉम द डे वन कि अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस का क़िबला कभी नहीं बनाया, ये यहूद ने उसका बैतुल मक़दिस का क़िबला बना लिया। और फिर इमामत की जो है ना सारी चेंजिंग होनी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको, उस हुक्म को नहीं नाफिज किया।
اور یہاں پر ان کی جو ہے نا اس بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ رائٹ فرام دا ڈے ون، جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے کعبۃ اللہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ یہ قبلہ ہے، اور اس گھر کو اللہ نے برکت دی گئی۔ کیا برکت؟ برکت کا مطلب ہے اضافہ کرنا، خیر کثیر، زیادہ کم چیزوں میں، کم وقت میں، کم ایفرٹ میں، کم انرجی میں زیادہ جو ہے نا چیز حاصل ہونا۔ جیسے کعبۃ اللہ میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 کے برابر۔ اور تھنک اباؤٹ دیٹ، جو ہم طواف کرتے ہیں، جو نوافل پڑھتے ہیں، جو وہاں صدقہ کرتے ہیں، جو وہاں قرآن پڑھتے ہیں، ان سب کا اجر کیا ہے؟ دگنا ہے، کیونکہ اس جگہ کی برکت ہے۔ وہاں پر جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا بنسبت دوسرے جگہوں کے وہاں پہ اجر زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اس گھر کو اللہ نے برکت دی گئی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہاں ہیں، آپ اس پتہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مگر دل کیا ہے آپ کا اسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جنا قدموں کے نشان ہیں، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جیسے جیسے کعبۃ اللہ کی عمارت اوپر ہوتی ویسے ویسے پتھر اوپر ہوتا، اگر آپ کو نیچے آنا ہو تو وہ پتھر جو ہے آٹومیٹک آپ کو نیچے لے کے جو ہے نا سیڑھی کا کام دیتا تھا۔ تو یہ کیا تھا، اور پھر اس جگہ کو کیا ہے کہ اللہ نے مقام ابراہیم یعنی کہ وہ عبادت کی جگہ بنایا، اور وہ من دخلہ کان آمنا، سکون، اطمینان قلب۔ طواف جتنا کرو گے، طواف کے ساتھ کیا ہے اللہ کا قرب، اللہ کے قرب میں اضافے کا ذریعہ، اور جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون، وہ محفوظ ہو گیا۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، یعنی اگر استطاعت ہے تو حج کریں، یا استطاعت کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے، وقوع سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے حج کر لیا تو یہ تمہارا فائدہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ اور بیسیکلی یہ کون تھے؟ یہ مدینے کے منافقین تھے۔ تو کیا ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ میکسیمم کیا ہے کہ اللہ کے دین سے ہٹائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مضبوطی سے اللہ کو تھام لیں وہ ضرور راہ راست پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حق تقاتہ
کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ایسے رہو اس کے ڈر کے ساتھ، اس کی شکر گزاری بجا لاؤ، دنیا میں دنیاوی کام کرتے ہوئے اس کا خوف اپنے اوپر طاری رکھو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ اللہ کی کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب مل کر تھام لو، یعنی کہ اللہ کی رسی کو سمجھنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی یعنی اس کتاب کو مل کر تھام لو، اور اس کتاب کی سمجھ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، دین اسلام کی سمجھ بہت ضروری ہے۔ تو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی کہ اگر کوئی آرگیومنٹ، بحث مباحث سے ان چکروں میں نہ پڑو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ نمبر 1، وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اینڈ نمبر 2، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب و سنت کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو۔ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ تمہارا آخری جو ہے کلمہ ہو، تو تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اینڈ نمبر 3، جن حکمرانوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے ان کی خیر خواہی کرو۔ اور 3 باتیں جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، نمبر 1 قیل و قال، لغو باتوں سے پرہیز، اللہ کو لوز ٹاک، اننیسیسری ٹاک پسند نہیں۔ نمبر 2 کثرت سوال کو ناپسند کیا گیا۔ نمبر 3 مال ضائع کرنے پر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو اننیسیسری کیا ہوتا ہے؟ مال، کچھ نہ کچھ، ادھر کی چیزیں ادھر کی چیزیں، کھانا بنایا پھینکا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ یہاں پر ایک تو حالت اسلام میں جو ہے تم جو ہے نا فوت ہونا، what does it mean؟ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہاری زبان پر ہو، اینڈ نمبر 2 وہ کلمہ اسلام تم مسلمان کیسے رہ سکتے ہو، حالت اسلام میں اپنی رخصتی اس دنیا سے کیسے کر سکتے ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، پتہ ہے کہ اختلافات میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اب پھر اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو، ٹھیک ہے۔ اگر یہی ہے نا کہ اگر کوئی ایک جماعت ایک پوائنٹ پر اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے تو یاد رکھیں وہ جماعت اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ خوب جو ہے نا اس جماعت کو ترقی دیتے ہیں، پھلتی پھولتی ہیں۔ کوئی بھی آرگنائزیشن کوئی اتحاد کے ساتھ یہ ایک اللہ کی خاطر کام کریں، دیکھیں ان کے کام کرنے کا انداز بہت ڈفرینٹ ہوگا، بھلے آپ کو بہت شوشا نظر نہیں آگا، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے وہ سیریس طریقے سے کام کر رہے تھے۔ یہ صرف کیا ہے کہ ایک اللہ کی ذات، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ کیا ہے فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، پیچھے کیوں اللہ تعالیٰ نے فضول قیل و قال، فضول باتوں کو کیوں ناپسند فرمایا؟ کیوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ؟ اے امت مسلمہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ یدعون الی خیر، تم تو خیر کی طرف بلانے والے ہو، تم تو برائیوں سے روکنے والے ہو،
اور وہی قوم کیا ہے فلاح پائے گی۔ نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آنے کے بعد آپس میں انہوں نے اختلاف کرنے لگے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پر تفرق کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ ایک ہی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی ایک چھوٹی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، اسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں ان کو ایک اپنا کچھ پروڈکٹ بتاتے ہیں، چلو آپ میری طرف آ جائیں۔ اینڈ آئی ہیو سین، یہ اس طرح سے اگر کریں گے تو گویا کیا ہے کہ ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا ہے، آپ سنسیئرٹی کے ساتھ ان کو ان کے ساتھ جو ہے اعتماد کے ساتھ بی لائل ٹو دیٹ آرگنائزیشن، بی لائل ٹو دوز پیپل۔ مگر پتہ تو چل جاتا ہے جب کبھی کوئی انسان جب نیت پہ فجور آتا ہے تو وہ معلوم ہو جاتا ہے، مگر لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ایک لڑائی جھگڑے سے نقصان الٹا مسلمانوں کو ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختلاف میں نہ پڑو، اور تم گویا کیا ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں رہ کر اپنی ایک گروپ تم بنانا چاہتے ہو، اپنے جو ہے نا تاکہ میں جو ہے نا سب میں جو ہے بہت بڑی کہلاؤں، تاکہ میں جو ہے نا ایک گروپ کو جو ہے نا، حالانکہ آپ نے کسی اور کا پلیٹ فارم یوز کیا، گویا آپ عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے کہ لا علمی ہوتی ہے، اسی لیے سپرفیشل نالج جب انسان لے کر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آپ کو ایسے لوگ بہت زیادہ ملیں، قرآن بہت خوبصورتی سے پڑھیں گے، ان کا انداز بہت اچھا ہوگا، مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو کیا ہے مس گائیڈ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اس دن جب کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا۔ I want you to highlight this۔ یہ پتہ ہے کہ نان مسلم سے نہیں کہا جائے گا، یہ مسلمانوں سے۔ ایمان لانے کے بعد تم اللہ کے نام پر جو ہے کہیں اکٹھے ہوئے اور وہاں جا کر پھوٹ ڈالا اور کچھ لوگوں کو لے کر تم نے لوگوں کو تفریقہ میں ڈال دیا۔ سو جو تم کفر کر رہے تھے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ کفر، کافر۔ جو تم کفر کرتے رہے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکو۔ اور جو فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کے چہروں کو سیاہ کر دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ، اور رہا ان لوگوں وہ لوگ وجوہہم ففی رحمت اللہ جن کے چہرے روشن ہوئیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ تو اللہ کے سائے رحمت پہ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہے اللہ کی آیات جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، مسلمانوں اس وقت تم ہی بہترین امت ہو، تم تو ایک ایسی امت ہو جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا، تم لوگوں کو بھلے کاموں کا ہی حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہاں پر کیا ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ ہر مسلمان، دس از دا، پلیز ہائی لائٹ دس آیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہر مسلمان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اللہ کے دین کے وہ داعی بنے، اپنے معاملات کا، اپنے جو ہے نا اپنے اخلاقیات کا بہترین مظاہرہ کریں۔ یعنی کہ یہ انسانیت کے کیا ہیں کہ ایک رہبر ہیں، رہنما کرنے والے، یعنی انسانیت کے لیڈر ہیں۔ مگر افسوس آج اس امت پر کہ اگر سب سے ورسٹ اگر کوئی قوم ہے تو نعوذ باللہ ہم، کیونکہ انسان اس کے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے نماز اور روزے سے جو ہے نا اس کے ساتھ
اس کو جو ہے نا ریکگنائز کرو اس کے معاملات کے ساتھ. یہ میرا اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس ہے. ایسے کئی مسلمس جو ہے نا آرگنائزیشن مسلمس کو بزنس دیا, اور میں نے بزنس کیونکہ کام آن ٹائم پہ نہیں, جھوٹ, اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ٹرک, لڑائی جھگڑا, اس سے بہتر یہ ہے کہ پتہ ہے کہ کوئی نان مسلم سے ڈیل کرے, مگر بائی فورس, کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے کہ ایز اے امت مسلمہ ہمارے معاملات کو صحیح رکھیں. یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بتا دی گئی. مومن سیلفش نہیں ہوتا. سب سے بہترین خیر خواہی کیا ہے کہ مومن کے پاس ہوتی ہے. اور یہاں پر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر, امر بالمعروف ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں, عمل بالمعروف اور نہیں انل منکر, جو انسان کے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا بہت سے علماء سلف اور صالحین اسلام کے ویسے کتنے پلرز ہیں, 5 پلرز آف اسلام, رائٹ. ارکان الاسلام 5 ہیں, مگر علماء کہتے ہیں ارکان الاسلام 5 نہیں ہے بلکہ 8 ہیں. اس میں 5 پلر کیا ہے؟ 5 پلر میں سب سے پہلے شہادہ ہے, نماز ہے, اور پھر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اور حج ہے. اس کے ساتھ علماء کہتے ہیں امر بالمعروف پلر نمبر 6, نہیں انل منکر پلر نمبر 7, اینڈ نمبر 8 جہاد فی سبیل اللہ. کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی نہیں جب تک انسان ان 3 چیزوں کو نہ کرے. جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنا, اللہ کے دین کے, اللہ کے جو ہے نا نام کو بلند کرنا, کلمہ لا الہ الا اللہ کو کیا ہے کہ بلند کرنا. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں قیامت تک ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتی رہے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کیا ہے کہ وہ خود غرض نہیں ہوتا. وہ تؤمنون باللہ, یعنی کہ وہ تؤمنون یعنی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی کہ فعل کا صیغہ یعنی کنٹینیویشن. ہمارا کیا حال ہے, ہم اٹھ کے پتہ ہے امر بالمعروف نہیں ہے, کسی کو کوئی ہیلپ کرتے ہیں, ہم نے بہت کر دیا, اور دوبارہ آپ الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی غلطی کو ہائی لائٹ کیا, دیکھا انہوں نے ہم سے کام لیا اور ہمیں ڈسکارڈ کر دیا. This is the understanding of the moment. And then اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. I want you to highlight this ayah کہ اگر اہل کتاب کیا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے, ایمان کیا ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر, جہاد فی سبیل اللہ, یہ ایمان کی یہاں پہ ڈیفینیشن ہے. اگر یہ ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. آج بہت بڑی جو ہے مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نہیں انل منکر کرنے سے گھبراتے ہیں, لوگوں کو غلط کاموں سے نہیں روکتے. اور پتہ ہے کہ ایک ایسا ہمارا, جب میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو جب سنتی ہوں تو بہت تزکیے پہ لوگوں کی پتہ ہے کہ بہت ان کا زور ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا تزکیہ آپ یہ کر لیں وہ کریں, مگر غلط کام جو کر رہا ہے کون اٹھ کے انہیں سٹاپ کرے؟ امر بالمعروف کوئی بھی کر سکتا ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھی باتیں سب کو بتانا بہت آسان ہے, ذرا کسی کو آپ روک کے دکھائیں. اینڈ وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ the next ayah will talk about when you do نہیں انل منکر, تو دیکھیں کہ کیا حالت ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مدد کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کو کچھ گھٹن محسوس ہو رہی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, پھر کسی سے بات کیے بغیر گھر سے چلے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے, اے لوگوں, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو, اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو تمہیں کچھ عطا نہ کروں, تم مجھ سے مدد مانگو تو میں مدد نہ کروں. آج مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو لک ایٹ دا دنیا کا حال. ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟
ہماری جو ہے یہ کووڈ ہم سے کیوں نہیں ہٹتا؟ حالانکہ کیا اس کنٹری میں اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. ڈر کس لیے؟ یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ہم نان مسلمز کے سسٹم میں بالکل فٹ ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم ان کے سسٹم سے اگینسٹ جائیں تو پتہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نہیں انل منکر کرنے سے گھبراتے ہو، یہ تو تمہیں کیا ہے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتے، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرے تو دم دبا کر بھاگ نکلیں، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی. ناؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اللہ کی مدد ریسورسز سے، دنیا کے ریسورسز سے نہیں، اللہ کی مدد تقوی سے آتی ہیں. اے مسلمانوں، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے اس حکم کو جو ہے نا بجا لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الی بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم كانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون. جہاں بھی یہ لوگ پائے جائے ذلت ان کے مقدر کر دی جائے گی. کون؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر. اور پتہ ہے کہ یہود کو بھی یہ کمانڈ ملا تھا، انہوں نے بھی یہ کام چھوڑا تو آج اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین حال میں رکھا، اور ان کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی پیچھے نہیں ہیں. کہ یہ لوگ اللہ کے غضب پہ گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. یہ اہل کتابی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. یہاں پہ اہل کتاب کی اچھائیوں کا ذکر ہے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ اہل کتاب میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھائیوں کا بھی ذکر یہاں کیا. نیند قربان کرتے ہیں، اپنی سچائی کا ثبوت دیتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ان کے رات میں کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے، رات میں سجدہ ریز ہونے کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ رمضان اراؤنڈ دا کارنر، قیام اللیل میں کیا ہے کہ بھرپور، یعنی کہ اس کوالٹی کا فائدہ اٹھائیں، اور رمضان میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ اور پڑھا جائے، بلکہ قرآن کو قیام اللیل میں پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل، یعنی کہ وہ رات میں I want you to highlight this is a very important جو ہے نا عمل یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ رات میں کھڑے ہو کر آیات اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے رات کی گھڑیوں میں جاگنا یہ بھی بہترین عبادت ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھنا زیادہ مفید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرآن رات کی گھڑیوں میں پڑھا کرتے تھے. اور پھر کیا؟ یؤمنون باللہ، اور وہ کیسے اہل کتاب؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نو یو سی، ایمان کے ساتھ پھر دو چیزوں کو یہاں پہ ایڈ کیا گیا. تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اللہ پر آخرت کے دن پر اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکنا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں. وہ اولئک هم الصالحین، اور یہ صالح لوگ ہیں. دیکھیں صالح لوگوں کی پہچان یہاں پہ کیا ہے کہ صالح لوگ کیا ہے کہ 5 چیزیں کرتے ہیں: اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں.
اہل کتاب کی بات ہے، صالح بننے کے لیے ہمیں کیا ہے کہ پچھلی آیتوں پر عمل کرنا ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑے ہونا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور دن کے کام کیا ہے کہ بھاگ دوڑ، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، وما يفعل من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کے ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یعنی کہ ہاؤ بیوٹیفلی دا آیاز آر کنیکٹڈ۔ صالحین بننے کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنا ہے، آپ کو دوسرے کام کرنا ہے۔ کیا چیز انسان کو صالحین بننے میں رکاوٹ بنتی ہے، متقین بننے میں رکاوٹ بنتی ہے؟ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ انہی دو چیزوں کی وجہ سے، میری جاب، میری اولاد، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں اور پھر کیا ہے آخرت سے کوئی فائدہ، یعنی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے، آخرت کے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے، اور رکاوٹ کیا ہے؟ اموالہم و اولادہم۔ اور کیا ہے کہ جب آپ اپنی جو ہے نا اپنا پرائم ٹائم ان دو چیزوں پہ دیتے ہیں، تیار ہو جاؤ آخرت کی آگ کے لیے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے۔ کافر بھی تو بہت چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مثال کیا ہے کہ بس ایک کیا ہے کہ ایک ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کھیتی کو تباہ کر ڈالا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ کیسے ظلم کرتے ہیں کافر لوگ؟ یہاں پہ کافروں کی مثال، جب اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں وہ اپنی ذات پر ہی خرچ کر لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے ہر مال، یعنی رنگ برنگ کے کپڑے، رنگ برنگ کے جوتے، اور جوتوں کی تو ایک لائن لگ جاتی ہے، اور انسان کی جو ہے آمدنی کا بڑا حصہ کیا ہے ان چیزوں میں لگے، مزے کے کھانے، مختلف ریسٹورنٹس میں جانا، ہالیڈے جو ہے نا پکنکس پہ جانا، ہزاروں کے مال خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کے لیے کیا ہے کہ ہلاکت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہیں، اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا بیٹھے ہیں وہ اس سے شدید تر ہیں۔ ہم نے تمہیں واضح ہدایت دے دی ہے، اگر تم سوچو گے تو اس پر ضرور جو ہے نا محتاط رہو گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ منافقین ہمیشہ کیا ہے کہ طاق میں رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے تمہیں کوئی جو ہے نا مشکل پہنچے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور پھر کیا کرتے ہیں یہ منافقین؟ سنو، تم ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، یعنی کہ مسلمان شدید ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل کتاب ہے، یہود اہل کتاب ہیں، ان کو جو ہے ہم دے تاکہ وہ ایمان کی طرف یعنی اسلام کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ 104 جو کتابیں
نازل ہوئی ان تمام کتابوں پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. کون؟ منافقین کے اگین بات. مگر جب علیحدہ ایون یہود بھی منافقین کی ایک کیٹیگری ہے، اوکے، کہ جن کے اندر کیا ہے کہ وہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں جل مرو. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسحهم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، کون؟ اگین یہ یہود اور منافقین، تو ان کو بری لگتی ہے، یعنی کہ کوئی اچھی چیز مسلمانوں کو ملتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کی مکاری تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ بیسیکلی منافقت ہے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو جانا اور کسی کی خوشی پر غصہ کرنا. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پتہ ہے کہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، کسی کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دوستوں سے جو ہے نا پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک بہت بہترین، بہت خوبصورت ہمیں دعا سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن قلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رعا حسنتا دفنتہا واذا رعا سیئتا اذاءہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھیں، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائیں، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو. اگر وہ میری اچھائی دیکھیں تو چھپا لیں، اور جب میری برائی دیکھیں تو اسے پھیلا دیں. ہمیں ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جو ہے نا ہماری غلطیوں کی جو ہے نا طاق میں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ایسے دوست مل بھی جائیں تو صبر اور تقوی کیا ہے کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا ہماری جو اورنج کلر کی بک ہے اس میں یہ دعا موجود ہے. اس کو کثرت سے پڑھا کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب نعمتیں انسان کے پاس آتی ہیں تو حاسدین زیادہ ہو جاتے ہیں، اور حاسدین کا یہی کام ہوتا ہے، تو ان کے حسد سے ہمیں بچنا ہے. اب الحمدللہ یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہی ہے، اور ٹاپک کیا ہے کہ یہاں پر جنگ بدر کا تبصرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کس طرح سے ان مومنوں کو پہنچی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ دعا ابھی میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ دعا میں گروپ میں شیئر کرتی ہوں، آپ کو مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دم اپنے گھر سے نکلے. صبح دم، ہاں، ارلی مارننگ. ہم سوتے پڑے رہتے ہیں نا، اٹھا ہی نہیں جاتا ہمیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح دم اپنے گھر سے نکلے. کب انسان کی زندگی میں جب مشن ہوتا ہے نا، اس کو نیند نہیں آتی، وہ قرار سے جو ہے اس دنیا کے مزے نہیں لوٹتا، بلکہ وہ فوکس ہوتا ہے، ریسلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جنگ بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری میں ہوئی. اور یہاں پر جو ہے جنگ احد، یہ جو ہے جنگ احد کا تبصرہ ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا جنگ بدر کا بھی جو ہے نا تبصرہ ہوگا. جنگ احد شوال 3 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے.
اور پھر کیا ہے کہ 3,000 قریش کا لشکر تھا اور 1,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، 1:3. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا تھا، یعنی کہ مومنوں کی ان پکار کو اللہ تعالیٰ سن رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے. اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمدہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ لڑائی مدینے کے اندر ہو، اور تمام صحابہ کیا تھے؟ پرجوش. یعنی جنگ بدر میں جو شامل نہ تھے ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں رسول اللہ، ہم مدینے کے باہر لڑیں گے. اور ان میں عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار بھی تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے کے اندر لڑیں. مگر جب صحابہ کی رائے کو مقدم رکھ دیا گیا تو یہ سارے کیا ہے، مدینے کے باہر جنگ احد کے لیے چل پڑے. تو انصار کے 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلیمہ. تو ہوا یہ کہ راستے میں چل پڑے تو مڈل آف دی راستہ جب کیا ہے کہ یہ منافقین، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار، اس نے قریش کے لشکر کو دیکھا جو 3,000 کی تعداد میں تھا اور مسلمان 1,000 کی تعداد میں. اس نے یہ ٹھان لی کہ ابھی تو مسلمان گئے، اب تو مسلمان کو شکست ہونا ہی ہے. تو اس نے کیا کی، کمزوری دکھائی، اور اس نے کہا اپنے 300 لوگوں کے ساتھ یہ واپس مدینہ ہو گیا. اور پھر ان کے ساتھ 2 گروہ جو تھے وہ کون تھے؟ بنو حارثہ اور بنو سلیمہ کے لوگ تھے. انہوں نے بھی کیا کی، کمزوری دکھائی، بزدلی دکھائی. وہ بھی کیا ہے کہ دیکھا کہ 700 مسلمان کیسے 3,000 لوگوں کا مقابلہ کریں، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توقع، اللہ تعالیٰ موجود تھا. جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1,000 کا کافروں کا لشکر تھا. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ کر رہی. تو کیا اللہ تعالیٰ کی مدد اب نہیں آئے گی؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر توکل کریں. تو مومن اسباب ضرور اختیار کرتا ہے مگر بھروسہ اللہ پر کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ڈھارس بنداتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب کہ تم کمزور تھے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اس طرح امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. استقول للمؤمنین أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے یوں کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کیا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. Now these are the 2 keys of success. صبر اور اللہ کا ڈر. اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو اگر دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا پروردگار خاص نشان رکھنے والے 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد تقوی کے ساتھ آتی ہے، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، نہ کہ وسائل. وما جعل الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. فرشتوں سے مدد کی خبر اللہ نے تمہیں صرف اس لیے دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. تاکہ اللہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دیں یا انہیں ایسا ذلیل کر دیں کہ وہ ناکام ہو کر رہ جائیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس بات میں کچھ اختیار نہیں. اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دیں، چاہے تو سزا دیں، وہ بہرحال ظالم تو ہیں ہی.
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह का है, और वो जिसे चाहता है माफ़ कर देता है और जिसे चाहता है सज़ा दे देता है, और वो बख्शने वाला और निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफम मुदआफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, दुगना चुगना करके सूद मत खाओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम आखिरत में नजात पा सको। नाउ यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात जंगे ओहद की हो रही है, और ऑल ऑफ ए सडन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूद का जिक्र क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे ओहद में थे तो आपका अगला दांत टूट गया था, आपका सर जख्मी हो गया था। आप अपने चेहरे से खून पोंछते जाते और फरमाते, या अल्लाह वो कौम कैसे फला पाएगी जिसने अपने नबी का सर जख्मी कर दिया और दांत तोड़ दिया, हालांकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रहा था। तो इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रोक दिया, या रसूल अल्लाह आपके इख्तियार में कोई ये नहीं कि अल्लाह ताला सजा देने वाले। ठीक है, अल्लाह ताला मोहलत देते हैं लोगों को। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मालूम है कि किस शख्स के अंदर कितनी खैर है। और यहाँ पर सून आफ्टर द जंग अहद के तबसरे के बाद अल्लाह ताला इस मौके पर सूद की आयत नाजिल की, बताना कि मकसूद ये है कि दुनिया से मोहब्बत अल्लाह के इस मिशन को दूर कर देती हैं। जंग ओहद में जो शिकस्त हुई बिकॉज ऑफ माल की मोहब्बत क्या है कि जंग ओहद में शिकस्त का जरिया बना। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि सूद यानी कि जो अल्लाह से डरेगा वो इस फेल से दूर रहेगा। वत्तकुन्नार अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, और ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया, काफिर हैं, और काफिरों के लिए आग तैयार कर दी गई है। करने का काम क्या है, वअतिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, चाहते हो कि तुम्हें जो है ये दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत बने और आखिरत तुम्हारे लिए जो है ना इससे भी बड़ी जन्नत बने। अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत करो ताकि तुम रहम किए जाओगे। व्हाट इज रहम हियर? जन्नत। तुम्हें जन्नत जो है ना मिले। करने का काम क्या है, सारिउ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। सारिउ, दौड़ लगाओ और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ कर चलो जिसका अर्ज आसमानों और जमीन के बराबर है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए है जो तैयार की गई हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उस घर की तरफ दौड़ो, यानी कि दुनिया के छोटे छोटे घरों के लिए, छोटे छोटे घरों को पाए। क्यों क्यों भागते हैं लोग? ताकि मेरा एक खास घर हो जाए। अभी तो प्रॉपर्टी पता है कि इट्स बूमिंग लाइक एनीथिंग, इतनी अप्रिशिएट हो रही है। पता है आपको कितना पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूज हो रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया के छोटे छोटे घरों में अपनी सारी जिंदगी को खपा रहे हो, उस जन्नत की तरफ दौड़ो, उस जन्नत की फिक्र करो। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक किनारे से दूसरे किनारे तक 40 साल की मुसाफिहत है, और जन्नत हर एक दिन, यानी कि जन्नत पर एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोगों के रश की वजह से जन्नत भर जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, दाखिल होने के बाद भी इतनी सारी जगह वहां पर बच जाएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और मखलूक को पैदा करेंगे ताकि वो जन्नत के बाकी हिस्सों को भर दें। इतनी बड़ी जो है वो जन्नत है, और उस जन्नत के पीछे दौड़ो, ना कि ये दुनिया के छोटे छोटे घरों के पीछे। इब्न अब्बास कहते हैं जन्नत का खैमा खौलदार मोतियों का होगा, 3 मील लंबा और 3 मील चौड़ा होगा। वहां की खूबसूरती का क्या कहना। यानी कि ये नहीं कि सारी एनर्जी यहाँ के घरों में लगा दें, असल एनर्जी वहां के घरों के लिए लगाएं। सारी इला मगफिरा, दौड़ो अल्लाह की जो है ना उस बख्शिश की तरफ जो तैयार कर रखी है मुत्तकीन के लिए। और वो दौड़ने वाले कैसे होते हैं, जन्नत को पाने वाले कैसे होते हैं? जन्नत सिर्फ तमन्नाओं से नहीं मिलती बल्कि काम करना है,
اور وہ کیا کام ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی اور تنگ دستی حال میں خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ جو خوشحال، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تھوڑا مال دے دیا، فرق کچھ نہیں پڑتا. جن کے پاس مال بہت کم ہے، اٹس اوکے، مال ویسے بھی نہیں ہے تو اگر یہ مال چلا بھی جائے تو واٹس اے بگ ڈیل. مگر جو مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا ہے کہ مال دیتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ کہیں مال میں کمی نہ ہو جائے، کمی میں کیا ہے کہ جو کیا ہے کہ میں پور نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، کہیں مال جانے کی وجہ سے میرے اخراجات پورے نہ ہو سکیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی السراء والضراء، یعنی تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، جس پر اس کو کرنا جائز تھا، بھلے طریقے سے بات کرتا ہے، تو اللہ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا. یعنی کہ ہمارے بہت سے معاملات کیا ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ محسنین؟ غصے کو پی جاتے ہیں. وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، ایسے نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے. یعنی غلطیوں کو کیا ہے کہ وہ بار بار نہیں دہراتے. کون سے لوگ؟ جو پیچھے جس کا ذکر ہوا، فی السراء والضراء، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. ان سے چھوٹی موٹی جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکیں؟ اور وہ دیدہ دانستہ اپنے لیے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اور ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اچھے عمل کرنے والوں کا ایسا اچھا بدلہ ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین. یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور نصیحت بھی ہیں. یعنی انسان کیا ہے کہ ہسٹری لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کے مستقبل کو بہتر بناتی ہیں. اینڈ دین اگین اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے ہدایت اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اینڈ دین اگین مسلمانوں کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ عَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. يَمْسَسْكُمْ. Now do you know the criteria یعنی کہ فتح اور پھر جیت اور پھر غالب آنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ نہ سستی دکھاؤ نہ غم زدہ. غم کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ غم انسان کی بہت سی ایبیلٹیز کو ختم کر دیتا ہے اور غم ہمیشہ پاسٹ کا ہوتا ہے. دیکھیے بعض وقت ہم بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لا علمی میں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اندر ایک توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے. دیر آر ٹو جو ہے نا آپشنز ہیں. ایک ہے انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کتاب کو اور پڑھنا ہے اور جو ان پاسٹ میں جو غلطیاں ہوئی اس کو فکس کرنا ہے.
بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے تم تو پتہ اتنے گناہ کیو، تم تو اس کرائٹیریا کو میٹ ہی نہیں کر سکتی ہو، یو نو واٹ، گیو اپ، قرآن ہی نہ پڑھو۔ یہ شیطانی حملہ ہے، یہ ہم اس حملے سے بچنا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ انسان کی کوشش، ان لسعیکم لشتی، انسان کی کوشش دیکھتے ہیں۔ وہ انسان کی لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کون کون سا کام کر لوں، کتنے کام کر لوں، ہم کوانٹیٹیز پہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے نہ کوانٹیٹی نہ کوالٹی، مگر تمہاری کوشش، کس نے کتنی کوشش کی اور اس نے کتنا جو ہے، اللہ ڈزنٹ گو وتھ یور ریزلٹ، اللہ گوز وتھ یور ایفرٹ۔ يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا ہے، اور یہ فتح کون سی تھی؟ بدر کی طرف اشارہ ہے، اور شکست احد کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فتح اور شکست کہ دن تو کیا ہے ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا تھا جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں۔ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں جو ہے نا جاننا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی کیا ہے کہ آزمائش انسان کو چمکاتی ہے، آزمائش یعنی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں میں ڈال کر جو برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے مقصد کا، بڑے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ تو یہاں پر اور پھر تمہیں میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ لوگوں کے ایمان کو جانچ رہے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے بھی کہ تاکہ وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر دیں اور چھانٹ کر، اور کافروں کو ملیا میٹ کر دیں، یعنی کہ کون سچا اللہ کے راستے میں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ کیا مطلب؟ سورۃ عنکبوت آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایمان لانے کے، یعنی کہ ایمان لایا اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے نہ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو اور اس کے راستے میں تمہاری آزمائش ہی نہ ہو؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کون اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ جہاد کیا مطلب؟ جد و جہد، جہاد بالقلم، جہاد بالجان، جہاد بالمال، جہاد بالاولاد۔ اولاد کے جب آپ دین کے راہ پہ چلتے ہیں، اولاد کے ساتھ کھیلتے ہیں، اولادوں کو جو ہے نا الگ راستے سے نکالتے ہیں، یہ آزمائش ہے، عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، جہاد بالعزت، یعنی کہ یہ ساری جو ہے نا جہاد تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ صبر کر لیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات دنیا میں آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا لے جائیں، اور درجات کی بلندی آخرت میں ہیں۔ اور یہاں پر جنگ احد سے ہمیں بہت کچھ سبق ملا، یعنی کہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی ایمان والوں کو خالص کرنا تھا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تو اللہ کے کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ مومن غم اور شکست کے حالات میں بھی کیا ہے؟ حکمت تلاش کرتا ہے۔ لوگ بہت، آپ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں، پیچھے سے پتا ہے کہ لوگ آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے خاندان کے ساتھ کھیلتے ہیں، کہیں ہر طرح سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مشن پر کتنے فوکس ہیں، آپ اپنے گول کو اچیو کرنے میں کتنے فوکس ہیں۔ مومنوں کی کمزوری دین کا نقصان ہے، ہمیں اس پتہ ہے کہ آیات یعنی کہ جنگ احد سے ہم یہ سیکھے ہیں کہ مومن کمزور نہیں ہوتا، وہ دین کا نقصان ہے۔
اور اگین اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے ذریعے سے مومنوں کے تقوی اور صبر کا امتحان لیا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس سے پہلے تو تم موت یعنی شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے. look at the preparation of the believers. مومنوں کو کیسے تیار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی تم تو آرزو کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو. اب تو تم نے اس کو جنگ احد میں پچشم خود دیکھ لیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا والله وسيجزي الله الشاكرين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. کیا ہوا کہ جنگ احد میں جب شکست ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو ایک پتہ ہے کہ ایک ہلچل مچ گئی کہ لیڈر ختم ہو گیا. تو اب کیا ہے کہ اس مشن کا کیا ہوگا, یہ کیسے مشن آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں ہلچل مچانے کی ضرورت کیا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک لیڈر کی ہے, ایک رسول کی ہے. ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اور شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلدی اچھا بدلہ عطا کرے گا. تو اس سے کیا یعنی کہ یہاں پر یہ ایک دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون اس بات کی تردید ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو چکی, ٹھیک ہے, تو آپ بھی ایک بشر ہیں مگر آپ انسانوں سے بہتر اس لیے ہیں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی. آپ خاتم الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا. موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں, اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے, اور شکر گزاروں کو قریب ہم جزا دیتے ہیں. جو اللہ کی خاطر کرے گا, اللہ کی خاطر لڑے گا, اس کا بدلہ آخرت ہے. اور پھر کیا ہے کہ موت جہاں کہیں بھی ہو, جیسے خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی مگر آپ کی موت بستر پر آئی. موت کا وقت انسان کا لکھا ہوا ہے. یہ مت سمجھے کہ اگر آپ دین کا کام کریں تو آپ کو موت آ جائے گی. آپ کوئی جنا اللہ کے دین کی خدمت کریں تو پتہ ہے کہ آپ پہ مصیبتیں اور تکلیفیں آ جائیں گی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیت طلب آخرت کی ہو, کوئی اچھا کام کرے, اللہ اس کے دل میں دنیا سے بے نیازی پیدا کر دیتا ہے, اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے, حرص لالچ اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے, اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے, اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جس کی نیت طلب دنیا ہو, اللہ اس کو محتاجی اس کے آگے کر دیتا ہے. یعنی ہر وقت دنیا کی ضرورت اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے, اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے, اور دنیا سے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ ہے 2 different ways of working. ایک اللہ کی خاطر کام کرنے والوں کے پرسنالٹیز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا, وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهِنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا, ان کو اللہ کی راہ میں جو مصائب درپیش آئے ان میں سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری, نہ کمزوری دکھائی, اور نہ ہی کفر کے آگے سرنگو ہوئے,
ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یعنی ان تمام جنگوں کی طرف اشارہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جو طالوت جالوت کی جو لڑائی سب ہوئی تھیں. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضعف ہو، یعنی نہ تو جسمانی طور پہ کمزور پڑے، ومستکانو، نہ وہ دبے لوگوں کے سامنے. وما كان قولهم الا ان قالوا، اور ان لوگوں کی جو نا دعائیں کیا ہوتی تھی، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کی دعائیں بس یہی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کی کیا ہے کہ یعنی کہ ان کے قول کی یہ عکاسی، یعنی کہ ان کی سوچ، ان کی سوچوں میں کیا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی، اپنی زیادتیوں پر جو ہے فوکس، اور ثابت قدمی کی دعائیں، اور کیا ہے کہ کافروں کے اگینسٹ مدد. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب، تو بہت ہی خوب ہے. اور ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. یعنی کہ بڑی بڑی نیکیوں کرنے کے بعد تکبر نہیں، بلکہ اپنی غلطیوں پر نگاہ. یہ ہے اللہ کی راہ میں کام کرنے والے. اور جیسے مثال ہمارے سامنے ہے کہ غم کے بعد، یعنی کہ جب کافر مسلمانوں پہ جب حملہ ہوئے، کون جنگ احد کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ، یعنی کہ سارے مسلمان شاک میں تھے. ان کو شاک، ایسا شاک تھا کہ ان کے اپنے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر وہ بہت کیا تھے، کمزور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. جب انہیں یہ ہوا کہ جنا دشمن دوبارہ واپس آنے والا ہے، تو وہ کیا ہے کہ ڈٹ گئے. تو یہاں پر کیا ہے کہ شاک کے باوجود، شکست کے باوجود انہوں نے عمل کی قوت کو نہیں کھویا. اور پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا، کس طرح سے ڈٹے رہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں، یعنی اسلام سے پھیر دیں گے، اور تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے. یعنی کہ ان کی دوستیاں نہ کرو، ان کو ٹرسٹ نہ کرو. بل اللہ مولاکم، بلکہ حقیقت یہ کہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے. ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے مولا. ولی کون ہوتا ہے؟ اینی ٹائم ولی کیا ہے کہ مدد کے لیے ہوتا ہے. کافروں کا بھی اللہ دوست ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کافروں کا بھی مددگار ہے. اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو وہ کافر کبھی بھی جو ہے اس دنیا میں چلے پھرے نا. اللہ ولی ہے. مولا اونلی بلیورز کا دوست ہے. اللہ خاص الخاص اس کی مدد کیا ہے، ایمان والا. اسی لیے یہاں پہ کیا ہے، مولاکم. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اور کیا ہے کہ یہ تمہارا مولا ہے، یہ تمہارا ریئل مددگار ہے، اور وہ سب سے اچھا مددگار. نصرہ یعنی تمہاری مصیبت میں یہی کا نصرہ جب کافر کو ہوتا ہے تو اللہ کی مدد وہاں نہیں آتی. عام طور پہ اللہ کی مدد سب کو ہے. ناصرین اونلی فار کیا ہے کہ بلیور. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا دیا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. Now another very important، جو شرک کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور ہم مسلمان ڈر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ میں اللہ کی فرما بردار، میرے پاس اللہ کی مدد ہے، اور کیا ہے کہ کافر کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ڈریں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں تم سے.
مگر ہم کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری دنیا ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم پر روب جو ہے نا جما سکتے ہیں. دیٹ از جسٹ دا اپوزٹ. کفر کی لعنت ان کو کیا ہے کہ تمہارے زیر کر دی، اور اے مومن تمہارا ایمان ان پر روب ڈالتا ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی، نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز مال غنیمت نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی. تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے. پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہیں تمہاری آزمائش کریں، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑے فضل والے ہیں. تو یہ مومنوں کا کیا ہے؟ جھگڑا، اختلاف. کیوں؟ انسان جب اپنی رائے پر ڈٹ جائے. دوسرا کیا ہے؟ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں بزدلی کیوں دکھائی، جھگڑا کیوں ہوا؟ بیکاز آف اختلاف. اختلاف اسلام میں جائز ہے، پسندیدہ ہے، مگر اپنی رائے پہ اڑ جانا اور مقصد سے دور ہونا، اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مال کی محبت میں کیا ہے کہ تم نے اپنے لیڈر کی، اپنے سردار کی نافرمانی. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تھنک اباؤٹ دیٹ. نبی کی ایک سنت کی نافرمانی، ایک سنت کو چھوڑنا، اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا. اور ہم ایسے کتنی جو ہیں سنتیں چھوڑ رہے ہیں. آج ہی میں جب گریڈ 7 بچوں کو جب میں سورۃ حجرات پڑھا رہی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اللہ کے ہاں جو معزز شخص وہ ہوگا جو تقوی. تقوی کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ نبی کی سنت، قرآن کا طریقہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، آن لائن پڑھ رہے ہیں، مگر عمل بالکل قرآن کے اپوزٹ. ہاؤ کوڈ یو تھنک، ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ تمہیں جو ہے نا دنیا میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے سکون اور جو ہے آرام کی زندگی عطا کریں، جبکہ انسان کیا ہے کہ قرآن کو لے کر غلط استعمال کر رہا ہے. تم میں سے کچھ تو وہ تھے دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت. ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو مخلص مسلمان تھے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں پر فضل فرمایا. ان تسعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے. تو اس سے کیا ہے؟ ایک رسول کی نافرمانی رنج میں مبتلا کر دیا. اور پھر تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. What does it mean غمن بغم؟ رنج کے اوپر رنج. مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمبر 1 نافرمانی کی، اور نمبر 2 کیا ہوا؟ وہ جنگ احد کیا تھی؟ فتح شکست میں بدل گئی، اندر رنج. دوسرا کیا تھا کہ منافقوں کے واپس لوٹ جانے کا. تیسرا کیا تھا کہ 70 لوگ شہید ہو گئے تھے. کوئی ایک ایسا گھر نہیں بچا تھا کہ جس گھر سے ایک ایک بندہ جو ہے شہید نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. اور اب پھر اور جنگ کا انجام، یہ ساری چیزیں مل کر کیا ہے؟ غم. اینڈ اگین غم من بغم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے غم سے منع فرمایا. یاد رکھیں دنیا کا مال، دنیا کی محبت انسان کو کیا ہے؟ غمزدہ کرتی ہیں. اور یہاں پر غم سے کیوں منع کیا کہ تم
ایسے اس پر غم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غم مفید کاموں سے روک لیتا ہے. غم کی وجہ سے ایک نفسیاتی گرہ لگ جاتی ہے، یعنی کہ غم کی وجہ سے انسان کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتا. یہاں پر غم کیا ہوا، ان کو کھڑا کر دیا. مگر بعض غم انسان کو بالکل کہے دنیا سے جو ہے نا آؤٹ کر دیتا ہے، ڈپریشن، اینزائٹی، واٹ ناٹ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی محبت غم لانے والی، اس سے چھٹکارا حاصل کرو. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من امر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ تاری، یعنی کوئی فوت ہو جاتا ہے. جب انسان بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے نا، رو 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 کر کیا ہوتا ہے کہ ایک پتہ ہے کہ ایک نیند ایسا وہ پتہ ہے سوتا ہے بالکل جو ہے اس کو جو ہے نا کسی نے سلا دیا. تو کیا ہے کہ یہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اونگ، یعنی سکون بخشنے کے لیے امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی ہوتی. کون تھے وہ؟ منافقین تھے. وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کے سے گمان کرنے لگتے تھے. یعنی کہ وہ جو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو 300 لوگوں کو لے کر واپس جو گیا، ان کا یہاں پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے. وہ کیا سوچتے تھے؟ مسلمان تو پتہ ہے کہ شہید ہوئے، انہیں آزمائش ہوئی، چوٹ کھائے اور اللہ نے ان کو امن کی نیند سلا دیا. مگر یہ جو لوگ جو نکلے ان کو اپنی جانوں کی پڑی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے غلط گمان، ناحق گمان، جاہلیت کے سے گمان کرنے لگے. وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہماری بھی کوئی عمل دخل ہے؟ یعنی کہ عبداللہ بن میں نے تو رائے دی تھی، انہوں نے کیا میری رائے کو امپورٹنس دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں. ہوتا ہے نا کہ ہاں اگر وہ میری بات مان لیے ہوتے تو پتہ ہے کہ شاید وہ شکست. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یو اسٹے کوائٹ، یو نو واٹ، نو مور ڈسکشن. یہ جو بھی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں. کون؟ منافقین، جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے یعنی جنگ احد میں ہمارا بھی کچھ عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی کہ اگر ہماری رائے لیتے تو اتنے شہادت کو نہ پاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تو بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں اللہ تمہیں اسے پاک کر دے. اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے. تکلیف انسان کو کیا کرتی ہے؟ بہتر کر دیتی ہے. یا تو تکلیف انسان کو آگے لے جاتی ہے یا تکلیف انسان کو پیچھے کر دیتی ہیں. یہ تکلیف جو مسلمانوں کو بھی وہ کہیں سے یعنی کہ ان کو دوسرے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور جو اس جنگ کے میدان سے جو بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں انہیں اور پیچھے کر دیا. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. جس دن دونوں لشکروں کی مدبھیڑ ہوئی تو تم میں سے کچھ لوگ جو پسپا ہوئے تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ اس کی بعض لغزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. Now do you understand? Unnecessary argument. نفاق کی وجہ سے وہ کیا ہوئے کہ جنگ میں وہ شامل نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ لڑائی جھگڑا آرگیومنٹ کیوں ہوئی؟ جب ہونا شروع ہوئے تو شیطان داخل ہو گیا. بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا.
کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یعنی کہ جب تمہاری آرگیومنٹ ہوئی تو کیا تھا کہ اللہ وہاں شامل نہیں تھا. اور another thing, please write it down, نفاق ہے نا، نفاق انسان کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے. اس کے اندر جو ہے نفاق، جس کے اندر ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا، جس میں اخلاص نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اسے نیکیوں سے دور کر دیتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کے اعمال لشکر کے مانند ہیں. اگر وہ اعمال اچھے ہیں تو انہیں دشمن کے خلاف تقویت دلاتے ہیں، یعنی کہ وہ لشکر پر قابو پا جاتے ہیں. اگر وہ اعمال برے ہیں تو دشمن قابو پا جاتا ہے، یعنی کہ شیطانی وسوسے ڈلتے ہیں. اگر اعمال ایمان والے نہ ہو تو پھسلا کر نیکی سے ہٹا دیتے ہیں. تھنک اباؤٹ دیٹ، کہ اسی لیے ہاؤ امپورٹنٹ کہ ہمارے کام میں اخلاص ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کے بھائی بن سفر پر یا جہاد پر نکلے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے. کون؟ یہ منافقین جو شہید ہوئے. ہاں، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ جاتے تو کبھی شہادت نہ پاتے اور نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ ان کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتے ہیں. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، باہر گیا ہو گیا، تو دیکھو نا اگر وہ نہ جاتا اس وقت تو کبھی نہ جو ہے نا. دس از رانگ. یہ حسرت کی باتیں، یہ تقدیر کے فیصلوں کے خلاف باتیں ہیں. انسان کی زندگی میں اگر ٹھیک ہے کا کوئی جو ہے نام و نشان ہونا نہیں چاہیے. اگر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ انہیں خوب جانتے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا خود مر جاؤ، بہرحال اللہ کی بخشش اور رحمت ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اللہ کے راستے میں موت آ بھی جائے تو کیا ہوا؟ وہ زندگی اس زندگی سے بہتر زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور اگر تم خود مر جاؤ یا مارے جاؤ، ہر حال میں تمہاری بازگشت اللہ کی طرف ہوگی. اور اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے حق میں نرم و مزاج واقع ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک لیڈر کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. جب لیڈر کسی گروپ کو لیڈ کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ نرمی ہونی چاہیے. اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے. لہٰذا ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے اور ان کے دین کے کام میں ان سے مشورہ کیجئے. پھر جب آپ کسی رائے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام شروع کر دیجئے. بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے کسی کام کو ٹھان لیا تو کیا ہے کر گزریے، اس لیے کہ کیا ہے کہ اللہ کو جو ہے نا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جو ہے محبت رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، اور جس چیز سے یہ نرمی نکالی جاتی ہیں تو وہ اس کو بدصورت کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی وہ گھرانہ فائدے کا باعث ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ نرمی کو پسند کرتے ہیں.
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذل لكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بار بار توکل کا درس، یعنی کہ توکل ایمان کی ایک ریپریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ رفع بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفہ دیا تھا جس کا نام مدھم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی قرا کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچنے پر مدھم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے بیشتر ایک کمری چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کے گرد لپیٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ اشارہ سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کو یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ تو پبلک کا جو مال ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مال غنیمت کی اتنی بڑی وعید کیوں سنائی گئی کہ جب کلیکٹیو مال ہوتا ہے اور اس میں سے انسان پتہ ہے کہ سٹیل کرتا ہے تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ یعنی کہ دوزخ میں اپنا مقام بنانا ہے۔ کسی انڈیویجول کا مال بھی لینا جائز نہیں ہے، مگر کلیکٹیو مال ہوتا ہے تو وہ زیادہ ڈینجرس ہے بنسبت کسی ایک بندے کا مال جو ہے نا چھیننے سے یا چرانے سے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور جہنم تو بہت بری بازگشت ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے ہاں سب لوگوں کے مختلف درجات ہیں اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور یہ رسول کے کرنے کے 4 کام ہیں۔ جب تک تزکیہ نہ ہو تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہوتا، تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ اور اس پر عمل نہیں ہے تو یہ علم کیا ہے، قیامت کے دن حجت بنے گا، نہ کہ آپ کے لیے سفارش۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم کافروں کو پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ یہ کیا مطلب اس کا کہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، جو مرضی ہے ہم کر لیں گے۔ ہمارے لیے تو پتہ ہے کہ فتح جو ہے نا ڈیفینیٹ ہے، ٹھیک ہے، چاہے کم تعداد ہو کچھ بھی ہو،
ہمارے لیے فتح ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں نا کہ آج کے دور کے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ ہے گھر میں قرآن ہے، کچھ نہیں ہے. پتہ ہے میں نے تو پتہ گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دی. ٹھیک ہے، جب آپ کا عمل ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کو وہ قرآن کیسے کام آئے گا؟ تعویذ بنا کر لٹکا لیتے ہیں، تعویذ بنا کر گلوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن ہے. یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی ہوئی مصیبت ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین. اور جس دن دونوں لشکروں میں مدبھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لیں. تقدیر یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے تو یہ تقدیر پر شاکر ہونا ہے، یہ تمہاری تقدیر کا حصہ تھا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. کیوں ہوا ایسا کہ وہ جان لے کہ منافقو وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله عالم بما یکتمون. تو منافق کو بھی کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو یا جو ہے نا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. یہ منافقین کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ آ جائیں، ہمیں ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے. کسی سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنا امپورٹنٹ کام ہے، آپ کیوں جو ہے نا اس کام پہ نہیں ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہمارے گھر امپورٹنٹ نہیں ہے؟ آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو ہے ہمارے گھروں کا حال آپ جانتی ہیں، تو آپ کیا دین کے کام کے لیے آ جائیں؟ آپ جانے، آپ کا کام جانے. سیم حال منافقین کا یہی تھا کہ اگر ہمیں تو لڑنا آتا تو ہم ضرور تمہاری مدد کرتے. اس روز وہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. یہ لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے ہیں اور پھر اپنے بھائی بندوں سے کہنے لگے اگر تم ہمارا کہا مانتے آج مارے نہ جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اپنے آپ سے ہی موت کو ٹال کر تو دکھا دو، ذرا ٹال کر دکھاؤ، موت کو ہٹا کر دیکھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی کہ منافق ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ، ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا کہ اگر یہ ہماری بات نہ مانے ہوتے تو نہ جو ہے نا اس دنیا، یعنی کہ ان کے لیے دنیا ایک بہت بڑی چیز تھی. ان کے لیے ایک ایسا تھا کہ جو بندہ شہید ہوا اس نے کچھ فوت کر گیا، یعنی کہ اس نے کچھ لوز کر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیز جو لوگ what do you think، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، جو اپنی جانیں دیے ہیں، نیز جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہے جو اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. تمہاری لمیٹڈ نالج، یہ کم عقل، تمہیں جو ہے نا دنیا تمہیں بہت بڑی نظر آتی ہے، مگر یہ کہ وہ کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو رزق مل رہا ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو کچھ اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور ان لوگوں سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے ملے نہیں. یعنی مومن دوسروں کی نعمت پر بھی خوش ہوتا ہے. پہلے جو شہید ہو کر چلے گئے وہ خوش ہیں، مگر پیچھے جو اللہ کی راہ میں جو لڑ رہے ہیں اور بہت جلد ان سے ملنے والے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں. مومن دوسروں کی چہنا نیکیوں پر خوش ہوتا ہے، انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. تو بیسیکلی اس آیت کو پڑھ کر کیا ہے مایوسی سے نکالا گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور پوچھا
کیا بات ہے جابر، میں تمہیں شکستہ خاطر دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور قرض اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بشارت نہ دوں کہ اس کی اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا مگر پردے کے پیچھے سے۔ اللہ نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر اس سے رو در رو بات کی اور پوچھا کچھ آرزو کرو جو میں تمہیں عطا کروں۔ تیرے باپ نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ لوگ دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹیں گے۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ آیت انہی کے کانٹیکٹ میں نازل ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گے، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتے پھرتے ہیں۔ پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ یہ ہے جو شہادت کو جو ہے نا پہنچتا ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہ مرزق فی شہادتی سبیلک، اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری یعنی موت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں واقع فرمانا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعائیں تھیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ان پر جو فضل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، جنہوں نے صدمہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو لوگ نیک کردار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ شدید زخم کھانے کے باوجود جسمانی زخم، دل زخم سے چور چور، مدینے کا ہر گھر جو ہے نا، گھر کا ایک فرد شہادت کو پہنچ چکا، اور پھر کیا ہے کہ وہاں سے کسی نے کہا کہ دشمن کا لشکر واپس آ رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے اللہ کے راہ میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دین کو قربانی کی سطح پر لی تو انہیں اس دین کی بہت قدر محسوس ہوئی۔ ہمیں تو پتہ بیٹھے بٹھائے مل گیا، ہمیں جہاد کیا چیز نہیں پتہ، تھوڑا سا اسکیجول ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تھوڑا ایک کام سے 4 کام ہو جاتے ہیں، تھوڑا بھاگ دوڑ کرنے لگتے ہیں تو پتہ نہیں کہ آپ نے تو پتہ ہے ہمیں اتنا کام لیا، آپ نے تو پتہ ہے آپ کو اتنا بھی رحم نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہم پر اس طرح سے جو ہے نا تھوڑے اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں صحابہ زخموں سے چور، کہا دشمن آ رہا ہے تو کھڑے ہو گئے، اورز تھوڑے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو ان کو تو کام ہی نہیں ہے، یہ پتہ ہے کام ہم سے کراتی رہتی ہیں، ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز آتے رہتے ہیں۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین us and صحابہ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ نے قربانی کی سطح پہ یہ دین لیا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا لہٰذا ان سے بچ جاؤ، یعنی کہ اور لشکر واپس آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ بھاگ جاتے ان کے ایمان میں اور جو ہے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا،
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. اور یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں لشکر کفار سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یہ تمہیں غمزدہ نہ کر دیں، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہ رہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. کافر لوگ ہرگز یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہم تو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہیں کر لیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ اتنا غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سزا کیوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ خوب خوب جو ہے نا یہ گناہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جو ہے نا زبردست جو ہے نا اللہ ان کو عذاب میں ڈھکیلیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال پر نہ چھوڑے گا جس حال پر اس وقت تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے جدا نہ کر دیں. خبیث من الطیب وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دیں، بلکہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہٰذا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کی ہے پھر وہ اس میں بخل کرتے ہیں، قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل ان کے حق میں اچھا ہے. واٹس دی میننگ آف بخل؟ کہ جہاں مال خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرنا، حقداروں کا حق نہ دینا، اور جو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کا حق بھی لے لینا، خود دوسروں کا حق نہ دینا، اس کو بخل کہتے ہیں. بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن وہی چیز ان کے گلے کا طوق بن جائے گی. اور آسمان اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے، یعنی کہ قیامت کے دن سارا جب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے یہ زمین کیا ہو جائے گی؟ چٹیل میدان. اور یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے، تو اللہ کیا ہے؟ اس زمین کا وارث ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعا نکالنے ہم. سسٹر سمیہ پلیز دعا کو شیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. سسٹر سامیہ دعا کو پلیز شیئر کریے گا سلائڈ پہ. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك, just repeat after me. اللهم إني أسألك. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. Not this one, Sister Samia. جو الگ سلائڈ میں نے بھیجی تھی آپ کو گرین کلر کی, وہ دعا کی وہ ہوگی. Okay, not this one, the green one. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. یعنی کہ پہلی ہم نے اللہم اے اللہ بعلم کا, تو اپنے علم غیب, علم الغیب, علم غیب کی برکت سے, وہ قدرتی کا اپنی قدرت کے ذریعے, علی الخلقی جو تیری مخلوق پر ہے, احینی ما علمت الحیات خیر لی مجھے زندہ رکھ, احینی حی سے ہے یہ, مجھے زندہ رکھ کیا ہے, حیات خیر لی جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا کیا ہے, بہتر ہے. خیر لی اگر یہ زندہ رہنا بہتر ہے تو میرے لیے زندہ رکھ. اور پھر وہ توفنی, اور تو مجھے موت دے, کیا ہے, جب تک کہ تو جانتا ہے کہ کیا ہے, کہ میرے لیے یہ موت بہتر ہو. اگر یہ موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ. اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے اللہم اے اللہ, انی بے شک میں, اسألوکا میں تجھ سے مانگتی ہوں. کیا مانگتی ہوں؟ خشیتکا, خشیتکا یعنی کہ تیرا خوف, فی الغیبی والشہادتی کیسا خوف, ظاہر اور باطن دونوں میں. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی.
اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إني سسٹر سمیہ اسکرین پلیز شیئر کریے گا دعا کی. میرا خیال سے وہ اسکرین ڈز اپیئر ہو گئی ہے. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ انی اسألک، میں تجھ سے مانگتی ہوں کیا؟ کہ خشیت کا، تیرا خوف، فی الغیبی والشہادہ، یعنی کہ ظاہر اور باطن میں. اب کیا مانگ رہی ہوں؟ اسألک، پھر کیا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کلمت یعنی کہ کلمت الحق، یعنی کہ حق بات کہنے کی، پھر رضا والغضب، جب میں رضا یعنی راضی ہوں، خوشی میں ہوں یا غضب میں ہوں، یا میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، اللہ میری زبان سے حق بات نکلوا دے. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق والرضا والغضب. یہاں تک سٹاپ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.